آج ایک ہم دیکھ کر میں بھی اور چودھری صاحب بھی حیران ہو گئے کہ ایک ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس، ایک ڈی آئی جی کامران صاحب، ڈی آئی جی انویسٹیگیشنز، ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور پریس کانفرنس کر کے ایک شخص جو ہے وہ لمبا، اس کا نام کیا تھا، محسن لمبا، اور محسن لمبے نے کہا کہ ایک شخص میرے ساتھ کاشف تھا اور 10 لاکھ میں ہمیں جو ہے کہا گیا کہ آپ جا کر لطیف کھوسہ کے گھر پہ حملہ کریں، اور میں نے ہی فائرنگ کی ہے لطیف کھوسہ کے گھر پہ، اور اس کے بعد میرا ٹارگٹ اور باقی مجھے ابھی نہیں کی گئی ہے، اور یہ میں نے ہی وارداتیں کی ہیں۔ اور یہ ذرا میرے لیے عجیب تھا، مجھے ایک ایک کر کے فردن جواب دینا پڑ رہا تھا۔ تو میں نے چودھری صاحب کو بتایا تو چودھری صاحب نے کہا کہ ہمیں پریس کانفرنس کر کے یہ بتانا چاہیے، نہ صرف قوم کو بتانا چاہیے، ملک کو بتانا چاہیے، بلکہ آپ کے توسط سے آپ کو بھی بتانا چاہیے، تاکہ آپ فردن ہم سے پوچھنے کی بجائے آپ کو دیکھیے یہ 15 اور 16 کی رات کا یہ معاملہ ہے۔ 1:30 بجے کے قریب رات کو میں آفس میں کام کر رہا تھا، میرے ساتھ میری بیٹی ڈکٹیشن لے رہی تھی، اور میرے ساتھ ایک ریٹائرڈ ڈی آئی جی بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا کیس ہم تیار کر رہے تھے۔ تو یہاں فائرنگ ہوئی ہے، تو مجھے بیٹی نے کہا کہ ڈیڈ لگتا ہے فائرنگ ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا یار بیٹا چھوڑو، لاہور والے بڑے یہ جی دار قسم کے ہیں، یہ پٹاخے شٹاخے ایسے کرتے رہتے ہیں، پھل جھڑیاں بکھیرتے رہتے ہیں۔ تو وہ جو ڈی آئی جی بیٹھا ہوا تھا کہتا ہے سردار صاحب کلاشنکوف چل رہا ہے تھوڑے گھر کے باہر۔ اتنے میں میرا ڈرائیور آ گیا، اس نے کہا مجھے گولی لگی ہے، ٹانگ پہ گولی دکھائی، اس نے کہا مجھے گولی لگی ہے، باہر گولیاں چل رہی ہیں۔ تو میری بیٹی نے 15 پر جو ہے فوری فون کر دیا، فون کیا تو اتنے میں بھی باہر نکلا، تو یہاں باقی بھی ہمارے ملازمین یہ بیٹھے ہوئے تھے دروازے گیٹ کے سامنے، اندر کی طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ میری گاڑی جو ہے اسی طرح کھڑی ہوئی تھی، گاڑی پر بھی مڈگارڈ پہ اور سامنے جو ہے وہ لائٹس کے سامنے گولیاں لگی ہوئی تھی، اور پھر جو ہے 7 گولیاں ہمارے گیٹ کے اندر سے، شاید آپ کو آپ بھی نشان نظر آئیں، لیکن باہر کیف انہوں نے لیے، اور باہر گولیوں کی وہ جو ہے جو کھول ہوتے ہیں وہ بکھرے پڑے تھے۔ اتنے میں 15 کی پولیس بھی آ گئی، اور پولیس آئی تو بعد میں تھوڑی دیر بعد ایس پی اور ایس ایس پی انویسٹیگیشنز بھی آ گیا۔ تو میں نے کہا کہ خیر انہوں نے اپنی جو بھی کارروائی تھی وہ کھول وول انہوں نے قبضے میں لیے، اور اس کے بعد مجھے کہنے لگے، میں نے کہا دیکھیے آپ میرے بیٹے پر 4 ماہ پہلے جب گولیوں کی بوچھاڑ آئی اور ان کی آر پار گئی یہاں بازو سے اور چہرے کو چھاتی سے مس کیا، اللہ نے ان کی زندگی رکھنی تھی، اللہ نے بچا لیا۔ تو 4 ماہ ہوئے آپ کے کچھ نہیں کیا گیا اس معاملے میں، مجھے یہ بتایا بھی نہیں گیا کہ تفتیش میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا انسپیکٹر جنرل پولیس صاحب، آئی جی صاحب جو بہت ماشاءاللہ روز پریس کانفرنس کر کے اور کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر بھی لیے، عجیب تھا، مجھے ایک ایک کر کے فردن جواب دینا پڑ رہا تھا۔ تو میں نے چودھری صاحب کو بتایا تو چودھری صاحب نے کہا کہ ہمیں پریس کانفرنس کر کے یہ بتانا چاہیے، نہ صرف قوم کو بتانا چاہیے، ملک کو بتانا چاہیے، بلکہ آپ کے توسط سے آپ کو بھی بتانا چاہیے، تاکہ آپ فردن ہم سے پوچھنے کی بجائے آپ کو دیکھیے یہ 15 اور 16 کی رات کا یہ معاملہ ہے۔ 1:30 بجے کے قریب رات کو میں آفس میں کام کر رہا تھا، میرے ساتھ میری بیٹی ڈکٹیشن لے رہی تھی، اور میرے ساتھ ایک ریٹائرڈ ڈی آئی جی بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا کیس ہم تیار کر رہے تھے۔ تو یہاں فائرنگ ہوئی ہے، تو مجھے بیٹی نے کہا کہ ڈیڈ لگتا ہے فائرنگ ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا یار بیٹا چھوڑو، لاہور والے بڑے یہ جی دار قسم کے ہیں، یہ پٹاخے شٹاخے ایسے کرتے رہتے ہیں، پھل جھڑیاں بکھیرتے رہتے ہیں۔ تو وہ جو ڈی آئی جی بیٹھا ہوا تھا کہتا ہے سردار صاحب کلاشنکوف چل رہا ہے تھوڑے گھر کے باہر۔ اتنے میں میرا ڈرائیور آ گیا، اس نے کہا مجھے گولی لگی ہے، ٹانگ پہ گولی دکھائی، اس نے کہا مجھے گولی لگی ہے، باہر گولیاں چل رہی ہیں۔ تو میری بیٹی نے 15 پر جو ہے فوری فون کر دیا، فون کیا تو اتنے میں بھی باہر نکلا، تو یہاں باقی بھی ہمارے ملازمین یہ بیٹھے ہوئے تھے دروازے گیٹ کے سامنے، اندر کی طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ میری گاڑی جو ہے اسی طرح کھڑی ہوئی تھی، گاڑی پر بھی مڈگارڈ پہ اور سامنے جو ہے
وہ لائٹس کے سامنے گولیاں لگی ہوئی تھیں، اور پھر جو ہے 7 گولیاں ہمارے گیٹ کے اندر سے، شاید آپ کو اب بھی نشان نظر آئیں، لیکن باہر کیف انہوں نے لیے، اور باہر گولیوں کی وہ جو ہے جو خول ہوتے ہیں وہ بکھرے پڑے تھے۔ اتنے میں 1-5 کی پولیس بھی آ گئی، اور پولیس آئی تو بعد میں تھوڑی دیر بعد ایس پی اور ایس ایس پی انویسٹیگیشنز بھی آ گیا۔ تو میں نے کہا کہ خیر انہوں نے اپنی جو بھی کارروائی تھی وہ خول وول انہوں نے قبضے میں لیے، اور اس کے بعد مجھے کہنے لگے، میں نے کہا دیکھیے آپ میرے بیٹے پر 4 ماہ پہلے جب گولیوں کی بوچھاڑ آئی اور ان کی آر پار گئی یہاں بازو سے اور چہرے کو چھاتی سے مس کیا، اللہ نے ان کی زندگی رکھنی تھی، اللہ نے بچا لیا، تو 4 ماہ ہوئے آپ کے کچھ نہیں کیا گیا اس معاملے میں، مجھے یہ بتایا بھی نہیں گیا کہ تفتیش میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہا میرے ڈرائیور کو زخمی کرنے کا، میری گاڑی پر گولیاں مارنے کا، میرے گیٹ کو چلنی کرنے کا، یہ ایسا مدعی بن جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب ایک چل رہا ہے، کم از کم چودھری صاحب کی بھی وکالت کے 50 دہائی سے زیادہ ہے، میری بھی اتنی ہے ماشاءاللہ، بیٹے خرم کی بھی۔ ہم نے یہ کام کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اس طرح سے مدعی کوئی اور بن جائے، یا تو میں نہ ہوں، میں موجود ہوں خود، تو پھر آپ کیسے کسی اور کو مدعی بنا سکتے ہیں؟ باہر کا اے ایس آئی صاحب کی ودیت میں ہو گیا۔ 16 مئی سے لے کر 2:30 بجے آج تک مجھے کسی پولیس والے نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا کہ جی تفتیش ہم نے فلاں کے سپورٹ کر دی ہوئی ہے اس کیس کی، چلیں اے ایس آئی نہیں کیا، پرچہ تو ہے نا، تفتیش تو اس کی ہونا ہے نا، ملزموں کو تو آپ نے پکڑنا ہے نا، آپ نے انصاف کے کٹہرے میں انہیں لانا ہے نا، یہ تو لازم ہوتا ہے، ریاست پر لازم ہے، اسٹیٹ پر لازم ہے۔ لیکن وہ آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا آ کر کہ جی ہم نے یہ کیا ہے، جیو فینسنگ کی ہے، فلاں کیا ہے۔ ہم نے اپنے تئیں جو ہے وہ سارا کچھ ٹریس کر لیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو آنے والے جو حملہ کرنے والے ہیں 2 موٹر سائیکلز پر تھے، اور وہ 5 منٹ ادھر یعنی گھومتے رہے ہیں، ریکی کرتے رہے ہیں، 2 پیدل تھے، پھر اس طرح سے جس طرح سے آئے ہیں میرے بیٹے نے وہ ساری جو ہے وہ دیکھی ہے CCTV کیمراز کی بھی، اور جو اس پہ سیف سٹی کے کیمراز پہ بھی ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اب انہوں نے اس لمبے کو کہاں سے پکڑا ہے، کیسے پکڑا ہے، یہ میری سمجھ سے تو کم از کم باہر ہے۔ اور پھر اس کا بیان جو دلا رہے ہیں، او بھائی پھر کہتے ہیں جی زبیر نیازی ہیں، اس نے 10 لاکھ اس کو دیے ہیں کہ جا کے کھوسے کے گھر پہ فائر کرو، اور پھر اس کے بعد جو ہے چودھری اعتزاز احسن کے۔ میرا زبیر نیازی سے میرا کیا لینا دینا، نہ میری کوئی دشمنی نہ میرا کوئی تعلق۔ اب یہ پتہ نہیں ایک فوبیا ہو گیا ہے ہمارے اس میں، جو چیز بھی ہو وہ نیازی کا نام ضرور آنا چاہیے۔ او بھائی او بھلے جو مرضی کرو، لیکن فار گاڈ سیک جو اصل ملزم ہیں ان کو پکڑو، اور پھر ان کے سہولت کار کون ہیں ان سے پوچھو۔ یہ تو عجیب بات ہے، آپ نے اس کو لا کے کھڑا کر دیا لمبے کو، اور اس کی پریس کانفرنس کر دی۔ مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ میرے دکھائے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر، مجھ سے ملائے بغیر، نہ مجھے پتہ ہے نہ کچھ ہے، اور تم نے اس کی پریس کانفرنس کروا کے کہہ دیا، اس سے اقبال جرم کروا لیا، کنفیشن کے میں نے فائر کیے ہیں اسے، اور فلاں سے میں نے پیسے لیے، فلاں سے پیسے اس لیے لیے تاکہ وکلاء اور ان کے درمیان جو ہے کوئی خلیج پیدا کی جائے، یعنی بجائے اس کے کہ جو آپ نے دیکھا کہ اس دن میں نے تقریر کی تھی، جس دن 15 تاریخ کو ہمارا لائرز کنونشن تھا، سارے پاکستان کے وکلاء کے نمائندگان آئے ہوئے تھے، سپریم کورٹ کے بار کے صدر عابد زبیری صاحب اور لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اشتیاق خان صاحب، ان کی ودیت میں وہ ایک پاکستان سارے کا اجتماع تھا وکلاء کا۔ اس میں کوئی 5-6 بجے کے قریب میں نے ایک تقریر کی جس پر بہت زیادہ تالیاں بجائی گئیں۔ کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا، جن کو پسند نہیں آیا انہوں نے آ کے یہاں میرے گھر پر پھول جھڑیاں برسائیں۔ چلیں، ان کا اپنا ایک انداز ہے، کسی کا انداز تالیاں بجا کر ہے، کسی کا انداز پھول جھڑیاں جو ہے وہ بکھیر کر ہے، لیکن باہر کیف یہ جرم ہے۔ دیکھیے اگر آپ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے وکلاء کو
غیر محفوظ کرنا چاہتے ہیں. خوف کی ایک فضا طاری کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے اقتدار کو طوالت دیں گے. اور پی ڈی ایم کے جو یہ گلو بٹ ہیں, آپ نے ماڈل ٹاؤن میں ایسا ہی کیا. اس وقت یہی حکومت تھی ماشاءاللہ. اس وقت بھی جو دبنگ اس وقت آپ کے جو وزیر داخلہ ہیں, اس وقت وزیر قانون تھے پنجاب کے, اور انہی پر سارا الزام آ رہا تھا. اس وقت بھی ماشاءاللہ جو اب پرائم منسٹر ہیں وہ چیف منسٹر تھے, ان کے گھروں کے سامنے آوازیں آتی تھیں تڑ 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 کی, وہاں سے جو 12 لوگوں کو شہید کیا گیا اور آج تک اس کا بھی کچھ نہیں آیا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور لاہور جیسے شہر میں, لاہور پاکستان کا دل ہے, میرے بیٹے کو 4 ماہ پہلے پنجاب یونیورسٹی کے گیٹ پر گولی ماری گئی. آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ہے اس طرح سے. تو میں نے کہا کہ آپ کے توسط سے قوم کو بھی سارا کچھ بتا دوں کہ اس ڈی آئی جی کی اس پریس کانفرنس کو میں مسترد کرتا ہوں اس موقف کو کہ وہ ایک لمبے کو پکڑ کے انہوں نے جو ہے سامنے کھڑا کر دیا. میرا اس لمبے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور کہ اس کو کسی زبیر نیازی نے کوئی پیسے دیے اور اس لیے کہ خلیج پیدا کی جائے, میں اس کو قطعاً مسترد کرتا ہوں. ایس پی انویسٹیگیشنز کو میں نے کہا کہ آئی جی صاحب چونکہ خود ایس ایچ او بھی ہیں, انہیں کہیں تشریف لے آئیں اور میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے ان کو ٹریک ڈاؤن کر رہے ہیں. اور پھر ظاہر ہے جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ کا کام ہے ان سے پوچھنا کہ آپ کو بھیجنے والے کون ہیں. ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو جو موٹر سائیکل پر آئے تھے 2 اور جو پیدل تھے, ان کا تو میرے ساتھ کوئی لینا دینا تھا نہیں. تو آخر میتھڈ ان میڈنس ہوتا ہے ہمیشہ, کون آپ کو بھیجنے والا ہے, کس کے ایما پر آپ آئے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ آگے تفتیش کا کام ہوتا ہے. لیکن میں جس طریقے سے آپ کو عرض کیا تھا کہ میری اس تقریر کا جو مجھے وہاں اسی دن شام میں بہت پذیرائی ملی تھی تمام وکلاء کی جانب سے, کچھ کو ناگوار گزرا. میری ایک اپنے دیکھیں آپ موٹو ہمیشہ آپ اپنا گیس ورک دیتے ہو, باقی تفتیش کا کام ہوتا ہے. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح سے خدا را بھونڈی حرکتیں کر کے آپ مذاق مت اڑائیں قانون کا اور آئین کا اور انصاف کا. اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے, آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں.